نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، اللہ جل شانہ و عم نوالو کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے یہ ہیں میرا ہر بندہ جنت میں جائے اور جہنم سے بچے، اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر تھی، اور آپ کا رونا اور غم اس بات کا تھا کہ ایسے میرا امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ آج ہم خود سوچیں، آج انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ آج مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو کن راستوں پر ڈال رہا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام بھی انسان تھے ہماری طرح، ان کے بھی جذبات تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کے بھی کارخانے تھے، ان کے بھی کھیت کھلیان تھے، ہر چیز تھی، صحابہ بھی تاجر تھے، لیکن میرے بھائیوں ان کے اندر فکر آخرت تھی، ان کے اندر امت کا غم تھا مٹنے کا، اور دین کو صحابہ نے زندہ کرا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غم کو، درد کو اپنا غم بنایا تھا۔ اگر وہ بھی یہ چاہتے کہ نہیں ہم جو چاہیں کریں، نبی نعوذ باللہ کہتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محنت کر کے آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر پہ آپ کی دھول صاف کر رہی ہیں، آپ کے کپڑے صاف کر رہی ہیں، آپ کی داڑھی مبارک صاف کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اے ابا جان آپ اتنا کیوں تھکتے ہیں؟ فرمایا اے میری بیٹی فکر نہ کر، ہر کھال اور ہر بال کے خیمے میں تیرے باپ کا لایا وہ دین جائے گا، جہاں جہاں تک سورج نکلتا ہے اس کی روشنی جاتی ہے، وہاں تک دین جائے گا۔ یعنی ہر کچے پکے مکان میں ایک دن انشاءاللہ یہ دین داخل ہو کے رہے گا، اور لوگ عزت سے مانے یا ذلت سے مان کر رہیں گے۔ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھنا، عبادت کر رہا ہے، وہاں ستایا جا رہا ہے، اور کہیں آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، صرف کس بات پر کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کو ایک مان لو اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں اور اس بات کو بتاتا ہوں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے، نہ مار سکتے، نہ نفع دے سکتے، نہ نقصان دے سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اللہ کے حکم سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ صرف یہی بات تھی، اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھانی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جن صحابہ نے بات کو مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی قرآن کے اندر، اور ہر آنے والے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو سمجھا دیا کہ جو صحابہ کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک صحابی میں فرمایا پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ میرے بھائیوں اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ جن سے راضی ہو گئے، اللہ جن سے راضی ہو گئے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ خندق کے موقع پر کیسی سردی کا عالم ہے، بدن پر کپڑے تھوڑے ہیں، کسی کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہے، اور بھوک کی حالت ہے، اس موقع پر بھی صحابہ ڈٹے ہوئے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال سے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور بچوں کی چیخ و پکارے بھوک کی وجہ سے۔ حضرت سعد رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے پیشاب کرا اندھیرے کے اندر، دیکھا تو مجھے کر سی آواز آئی، دیکھا تو وہ چمڑا تھا، بھوک کی حالت یہ تھی، پھر میں نے اس چمڑے کو صاف کرا، پاک کرا، اسے جلایا اور اس کی راکھ اور صفوف سا بنایا، پھر اسے پاک لیا، اللہ کا شکر ادا کرا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے، ہمارا کھانا ببول اور کیکر کے پتے ہوا کرتے تھے، اور جب ہم استنجا کیا کرتے تھے ہمارا استنجا ایسا ہوا کرتا تھا جیسے بکری کی مینگنیاں ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو ہم سوچیں صحابہ کرام نے کیسا سب کچھ لگایا۔ جب تبوک کا موقع آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لیا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آج شاید میں حضرت ابوبکر کی نیکیوں سے آگے بڑھ جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ سبقت کرتے تھے صحابہ کس چیز میں؟ نیکیوں کے اندر۔ یہ نہیں کہ اس نے اچھا مکان بنایا تو میں اس سے اچھا بناؤں گا، اس نے اچھی گاڑی لی تو میں اس سے اچھا لوں گا، میں اس سے اچھی گاڑی لوں گا، یا اس نے فلاں نے اتنی مہنگی شادی کری میں اس سے اچھی۔ صحابہ دنیا کی چیزوں میں حرص نہیں کرتے تھے، صحابہ نیکیوں کے اندر، اعمال کے اندر حرص کیا کرتے تھے، اس میں سبقت لے جایا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ تھے، ایسی فکر ان کے اندر تھی، کیسے ہم اللہ کی نظر میں بھی بڑھ جائے اور ہمارے نیکیوں میں بھی بڑھ جائے، تاکہ صحابہ تو یعنی آخرت میں سارا صلہ چاہتے ہیں نا۔
آخرت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر جب آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کر رہا ہے؟ عمر کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا کہنا ہے؟ کیا لے کر آئے؟ کہ سب کچھ لے کر آئے ہوں نبی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور حضرت عمر سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے کر آیا، یعنی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب یہ جملے سنے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے تو سمجھ گئے کہ میں آج بھی پیچھے رہ گیا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، اور آخرت کیسے بنے گی میرے بھائیوں؟ آخرت قربانی سے بنتی ہے۔ آخرت کی فکر جو ہے، جیسے ہم دنیا کی فکریں کر رہے ہیں، کوئی آپ کو یہ کہنے نہیں آتا کہ آپ صبح فلاں اپنے کام پہ جائیے، کوئی دکاندار سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی دکان جا کر کھولو، اپنی فکر سے جا رہا ہے کیونکہ اس کو ضرورت نظر آ رہی ہے۔ کوئی فیکٹری والے سے یہ نہیں کہتا اپنی فیکٹری میں جا کر کام دیکھو، کوئی کاشتکار سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی زمین دیکھو کہ کیا چل رہا ہے، کوئی ملازم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی ملازمت کرو۔ ہر انسان جو ہے اپنی فکر پر سارے کام دنیا کے کر رہا ہے، لیکن نہیں کر رہا تو اپنے ایمان کو اور اپنے آخرت کی فکر نہیں کر رہا۔ اور یہ سب کچھ کب کرنا ہے میرے بھائیوں؟ اپنی موت سے پہلے پہلے۔ سامہ ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عقل من شخص والکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع چھوڑ کر مرنے کے بعد کی تیاری کرے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، اپنی منچائی زندگی چھوڑ دے۔ والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله الاماني، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ بے وقوف احمق اور نادان ہے وہ شخص جو دنیا کی خواہشات میں پڑا رہے اور اللہ سے بخشش کی امید رکھے کہ اللہ تو معاف کر دیں گے، غفور رحیم ہے۔ تم نماز بھی چھوڑو اللہ معاف کر دیں، تم زنا بھی کرو اللہ معاف کر دیں، شراب بھی پیو اللہ معاف کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی یہاں یہ کھوٹا اور بالکل کھرا یہ برابر نہیں ہے۔ توبہ استغفار کرنا پڑتی ہے اللہ کی یہاں، اور نیک اعمال کرنا پڑتے ہیں، اس کے لیے جذبہ اور فکر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ ایسی صحابہ کرام نے قربانی نہیں دی۔ اگر اللہ نے سوال کر لیا صحابہ نے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس آخرت کی جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، وہاں بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ کی صحت ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، ہمیشہ کی وہاں خوشی ہے، وہاں غم نہیں ہے، ہمیشہ کی تندرستی ہے وہاں پہ، وہاں کوئی لاچاری، بڑھاپا، کمزوری کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر، جنت کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ وہ میرے بھائی اس کے لیے قربانی ہے۔ دنیا گزر رہی، گزر جائے گی، سب کی گزر گئی، لیکن اصل تو وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب کو راضی کر کے جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کر کے جائے گا، اللہ انہیں کامیاب کریں گے۔ اور صحابہ، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے اس دین پر چل کر دکھایا اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج ہماری اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس دین کو لے کر اپنے جان مال کو اللہ کے دین پر لگائیں اور اس بات کو آگے بڑھائیں، قرآن اور حدیث کی تبلیغ کریں، اللہ کے دین کی دعوت دیں ایک ایک کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ورنہ آج تو مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر دکانیں ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن مسجد کی دکانوں میں کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے، حالانکہ مؤذن کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ تمہیں کامیابی اسی میں ملے گی، تمہارے کاروباروں میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز چھوٹی، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ مؤذن 5 مرتبہ پکار رہا ہے، فجر میں کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، کی نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن آج ہمارا حال دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، نماز اپنی بنانی ہے، اور یقین کے ساتھ نماز کو پڑھنا، مسائل کے علم کے ساتھ، فضائل کے شوق کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یقین والی نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز کام دے گی۔ ورنہ ادھر ادھر خیال گیا تو نماز بھی کہتی ہے کہ کہاں گم ہو گیا۔ بار بار متنبع فرماتے ہیں اللہ پاک کہ بھی آدمی کتنی، یعنی ہمارے اندر غلاظتیں، جھوٹ، فریب سب کچھ ہے، پھر بھی اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے نماز پڑھ رہا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نماز کے اندر بھی جب ادھر ادھر خیال جاتا ہے تو آخر میں یہی ہوتا ہے، نماز کہتی بھی جاتی ہے جس طریقے سے تو نے مجھے برباد کرا اللہ تجھے برباد کرے۔
کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو نماز بھی پڑھنا ہے، اسے اچھے سے سیکھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کی دین کو اور ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو درست فرمائے، جیسے صحابہ کرام کی فکر تھی اللہ وہ فکر ہمیں نصیب کرے، اور پوری امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔